السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسحاق جالوی کے متعلق میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ وہ اہل حدیث تھا یا پھر علماء اہل الحدیث نے ان سے برات کا اعلان کر دیا تھا، اور دوسری بات کہ ان کے جو گمراہی والے عقائد تھے میں آپ احباب کے سامنے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ ہرگز کسی شخصیت کے حسد کے متعلق نہ لیں، اور یہ بھی آپ مت سمجھیں کہ صحابہ کی آڑ میں ہم نے اسحاق جالوی کے ساتھ نفرت کی۔ اسحاق جالوی کے ساتھ نفرت کرنا میں ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں۔ اللہ کی توفیق و رحمت سے ایک سیکنڈ بھی آپ سکپ نہ کر کے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے دلوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی پیار، ان کی محبت، ان کی تڑپ پیدا ہوگی اللہ کی توفیق سے۔ تو سب سے پہلی جو بات کہ آیا کہ اسحاق جالوی اہل حدیث تھا یا کہ نہیں، تو میں اس میں آپ احباب کے سامنے 19 شیوخ الحدیث اور معتبر اساتذہ کرام جو مختلف مدارس کے اندر پڑھنے پڑھانے والے تھے، اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں ان کو سلامتی والی عمر عطا فرمائے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اور میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ 3 کاغذ ہیں، ان کے اوپر اسحاق جالوی کی جو اصلیت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لکھی ہوئی ہے، اور آپ اگر ان 3 کاغذوں کو لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن ڈسکرپشن کے اندر میں ان کا آپ احباب کو لنک دے دوں گا، آپ وہاں پر جائیں، اس کو کلک کریں، سرچ کریں اسحاق جالوی کی اصلیت کیا تھی۔ تو پہلا سوال، کیا اسحاق جالوی اہل حدیث تھا یا کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ احباب کے سامنے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جو جامعہ دعوت سلفیہ کے شیخ الحدیث تھے، ان کے باقاعدہ سائن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ بندہ اہل حدیث نہیں ہے۔ اب میں 19 علماء اہل الحدیث شیوخ الحدیث کے نام آپ احباب کے سامنے لینے لگا ہوں، اور یہ سارے کے سارے اللہ کی توفیق و رحمت سے معتبر ہیں۔ عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، حافظ عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ تعالی، یہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد شیخ الحدیث تھے، اب نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالی، اسی طرح حافظ محمد مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی، حافظ محمد شریف حفظہ اللہ تعالی، اسی طرح مولانا یونس بٹ رحمۃ اللہ علیہ تعالی، یہ مدیر الامتحانات وفاق المدارس سلفیہ وہاں پر پڑھاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر ہیں مفتی فیصل آباد عبدالحنان زاہد حفظہ اللہ تعالی، شیخ محترم بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جامعہ سلفیہ کے مدیر چودھری یاسین ظفر حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی کہتے ہیں کہ اسحاق جالوی جو ہے یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ بھائی جو بندہ اہل حدیث نہیں، اکابرین نے، شیوخ الحدیث نے، بڑے بڑے معتبر اساتذہ نے سائن کر دیے ہیں کہ یہ بندہ اہل حدیث نہیں، آج میرے اہل حدیث بھائی کس منہ سے اس بڈھے کا، اس بدبخت کا دفاع کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ بھائی آپ اس کو اس طرح کے جملے نہ بولیں۔ بھائی جو صحابہ کا دفاع ہم کرنا جانتے اللہ کی توفیق سے، ہم ان بدبختوں کا منہ بند کرنا بھی جانتے ہیں۔ اسحاق جالوی نے کیا کہا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، میں انشاءاللہ ان اساتذہ کے شیوخ الحدیث کے نام بتانے کے بعد آپ احباب کے سامنے اس کا وہ کلپ بھی آپ کو سناؤں گا کہ اسحاق جالوی کہتا کیا تھا۔ اس کے بعد مولانا صوفی محمد گلزار حفظہ اللہ تعالی، یہ شیخ الحدیث کلیہ دار القرآن میں تھے،
اور اسی طرح مولانا ہود حفظہ اللہ تعالی اس وقت بھی کلیہ دارالقرآن کے اندر موجود ہیں، آپ ان کے پاس جا کر تحقیق کر سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ نے اسحاق جالوی کو جماعت اہل حدیث سے ڈکلیئر کیا کہ نہیں کیا، اس بندے کو آپ نے کیوں فارغ کیا ہے؟ بھائی آپ جائیں، آپ کے ارد گرد مدارس ہے، جامعہ سلفیہ ہے، کلیہ دارالقرآن ہے، اور میں انشاءاللہ آگے جا کے جامعہ تعلیمات اسلامیہ کے اساتذہ کے بھی نام بتلاتا ہوں کہ ان کے وہاں پر پڑھانے والے جو اساتذہ تھے انہوں نے بھی سائن کیے تھے کہ یہ بندہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ رافضی تھا، شیعہ تھا، آل الحدیث کی آڑ میں آ کے ان کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اوپر تبرہ بازیاں کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد مولانا حبیب الرحمن خلیق حفظہ اللہ تعالی، یہ بھی کلیہ دارالقرآن کے اندر مدرس تھے۔ اسی طرح مولانا محمد انس مدنی حفظہ اللہ تعالی اس وقت بھی کلیہ دارالقرآن کے اندر موجود ہیں، پڑھاتے ہیں وہاں پر۔ عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ تعالی، یہ مدیر جامعہ دعوت السلفیہ ستیانہ بنگلہ، یہ ابھی پچھلے ماہ کے اندر فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد مولانا عبد الکبیر علوی حفظہ اللہ تعالی، یہ شیخ الحدیث تھے جامعہ تعلیمات اسلامیہ کے اندر۔ مولانا عابد مجید مدنی حفظہ اللہ تعالی، یہ بھی شیخ الحدیث تھے جامعہ تعلیمات اسلامیہ کے اندر۔ اور پھر بہت ہی معتبر ثقہ عالم دین مولانا خالد بن بشیر مرجالوی حفظہ اللہ تعالی، یہ جب فتویٰ دیا تھا یہ اس وقت جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں پڑھاتے تھے، آج کل یہ شیخ الحدیث ہیں جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں، اگر آپ ان سے بھی تصدیق کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا محمد یوسف انور حفظہ اللہ تعالی، یہ نائب امیر مرکز جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کے یہ نائب امیر ہیں۔ اور اس کے بعد مولانا محمد حنیف بھٹی حفظہ اللہ تعالی، یہ ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کے اندر ہیں۔ تو اب یہ 19 علماء ہیں، 19 شیوخ الحدیث ہیں جنہوں نے اسحاق جالوی کے متعلق یہ کہا کہ یہ بندہ اہل حدیث نہیں ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ شیعہ رافضی تھا، شیعہ رافضی جو علماء اہل الحدیث کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق زبان درازی کیا کرتا تھا۔ اب آپ یہاں پر اسحاق جالوی کی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں وہ کہتا ہے کہ مولانا وحید الزمان کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہنا بھی نہیں چاہیے، نہیں کہنا چاہیے۔ آپ ایک دفعہ یہ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ اگلی بات ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ جناب امیر معاویہ کیا کہیں یار، وہ ہمارے بزرگ تو لے گیا کہ اس کو رضی اللہ عنہ کہنا بھی زیادتی ہے، یہ اس لائق ہے۔ 5 صحابہ کے بارے میں مولانا وحید الزمان لکھتے ہیں، یہ اس لائق ہے، ان کے ساتھ یہی بڑا احسان ہے کہ ہم نے برا نہ کہیں۔ جی سامعین محترم، آپ نے ویڈیو دیکھی اور اس میں آپ نے سنا کہ اسحاق جالوی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا کہا۔ اب ہمیں یہاں پر ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے چھوٹے بڑے صاحب جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی اسحاق جالوی جو ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے، اب جو فوت ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مر گیا ہے اس کے متعلق زبان درازی نہیں کرنی۔ اسحاق جالوی کو کسی نے یہ پرمیشن دی ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق زبان درازی کرے، کہ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بھی نہیں چاہیے؟ بھائی یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ جو بھی صحابہ کے اوپر بھونکے گا، زبان درازی کرے گا، اللہ کی توفیق سے ہم اس کا تعاقب کریں گے۔ اب آئیں اس کے گمراہ کن عقائد کیا تھے، اللہ کی توفیق و رحمت سے میں آپ احباب کے سامنے اس کے وہ گمراہ کن عقائد بھی بیان کروں گا، اور اس کے بعد جن علماء نے ان کے نیچے دستخط کیے ان کے بھی میں انشاءاللہ آپ کو نام بتلانے والا ہوں۔ اب ذرا دل تھام کر میری بات کو سنیے گا، اور میں یہاں پر پھر ایک بات گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ حسد نہیں ہے، واللہ العظیم اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ ہمارا ایمان ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کرنے والا، ان کے اوپر تبرہ بازیاں کرنے والا، ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانے والا ہمارا دشمن ہے، چاہے وہ ہمارے گھر کا ہو، باہر کا ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ کی قسم ہے جو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق زبان درازی کرے گا وہ ہمارا
کھلم کھلا دشمن ہے، اور اگر اسی حال میں فوت ہو گیا تو اللہ کی توفیق و رحمت سے ہم اس بندے سے لوگوں کو بھی بیزار کریں گے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے وہ صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ منفی باتیں کرنے والا تھا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں علماء اور مشائخ کہ جنہوں نے اسحاق جعلوی کے متعلق جو ہے وہ فتوے لگائے اور کیا کہا اس کے متعلق۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں فیصل آباد میں موجود ایک شخص مولوی محمد اسحاق سرعام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے خلاف حرجہ سرائی کرتا ہے، جس کے متعلق جس کے چند اقتصابات جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ تو سب سے پہلی جو اسحاق جعلوی کی جو ذہن کی پلیدگی تھی وہ یہ تھی، وہ کیا کہتا ہے کہ صحابہ کرام کے تقدس کا بوجھ جو ہے وہ زمین سے اتار پھینکنا چاہیے، ذہن سے اتار پھینکنا چاہیے۔ یعنی کہ جو صحابہ کا ہمارے ذہنوں کے اندر تقدس ہے نا، احترام ہے، ان کی جو محبت ہے، ان کا جو پیار ہے، اسحاق جعلوی کہتا ہے اس کو ذہن سے نکال کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ایسا بندہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا، ایسا بندہ نیم رافضی شیعہ ہو سکتا ہے، اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ان پر تان کرنا، لان تان کرنا، صحابہ کے اوپر لان تان کرنا، جرا کرنا عین ایمان ہے۔ صحابہ کے اوپر جرا کرنا ایمان ہے، اسحاق جعلوی کہتا ہے ایمان ہے۔ اللہ کی قسم ایسا بندہ ہم اہل حدیث کو تسلیم نہیں کر سکتے، جو بندہ کہتا ہے کہ صحابہ کے اوپر تان و تشنیع کرنا عین ایمان کا حصہ ہے۔ اور آگے کہتا ہے یہ میرے خطبوں کا نچوڑ ہے۔ اسحاق جعلوی کہتا ہے اللہ کی قسم ایک دن آپ کسی بھی پاکستان کے جامعہ سے یہ سرچ کریں کہ یہ بندہ کس جامعہ کا پڑھا ہوا ہے، یہ پٹھے وڈ مولوی کسی مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا، یہ ذاتی مطالعہ ہے۔ اور اسی طرح امام العقیدہ جو اس وقت کے امام ہیں حضرت عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ بغیر استاد کے حدیث کو پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بغیر سیڑھی کے وہ چھت کے اوپر چڑھتا ہے۔ اسحاق جعلوی کا ایک بھی معتبر استاد نہیں جس سے اسحاق جعلوی نے حدیثیں پڑھی ہوں، کہتا ہے کہ میرے خطبوں کا نچوڑ ہے اللہ تعالیٰ نے تو تمام انبیاء کے بیٹوں کو معاف نہیں کیا تو صحابہ کو لیے پھرتے ہو، اللہ نے انبیاء کے بیٹوں کو معاف نہیں کیا تم صحابہ کے بیٹوں کو لیے پھرتے ہو۔ اور بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایمان کی دعوت دی، اس نے ایمان نہیں قبول کیا، اپنی بدقسمتی۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بیٹے ایمان لے آئے ہیں تو ان کو تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہنا پڑے گا، جو ایمان نہیں لائے وہ واصل جہنم ہوئے۔ تو جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آگے دوسرا مسئلہ اسحاق جعلوی کہتے ہیں جہاد کے بارے میں، جہاد کے متعلق اس کا نظریہ کیا ہے، کہتے ہیں شیخین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ کہتا ہے کہ شیخین کے دور کے بعد کوئی جہاد اسلام کا جہاد نہیں ہے، شیخین کے دور کے بعد جو بھی جہاد ہوا وہ اسلام کا جہاد نہیں ہے، ملک فتح کرنا کوئی جہاد نہیں ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، کتنے ممالک کے اوپر انہوں نے خلافت کی، کہتا وہ جہاد ہی نہیں ہے۔ بھائی وہ جہاد نہیں تو کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کہتا ہے کہ ہلاکو نے کم ملک فتح کیے، ہلاکو خان جو تھا اسحاق جعلوی کہتا ہے اس نے کم ملک فتح کیے۔ گویا یہ اشارہ حضرت عثمان اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جہاد کی طرف ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کیا، اسحاق جعلوی کے ہاں وہ اسلام کا جہاد نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام کا جہاد نہیں تو میں اس کے فین فالوئنگ سے سوال کرتا ہوں، اگر حضرت امیر معاویہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کا جہاد اسلام والا جہاد نہیں تھا تو وہ کون سا جہاد تھا، وہ آپ نے ہمیں بتلانا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے، اس سے پہلے ایک بات سن لیں،
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فتوحات کے بارے میں کہتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو فتوحات ہیں، جو انہوں نے جہاد کر کے ملک فتح کیے، اس کے بارے میں اسحاق جعلوی کہتا ہے ہلاکوں نے بھی ملک چھینے، ہلاکوں نے بھی ملک چھینے، ابو بکر عمر کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے رضی اللہ عنہما، ہمارے سارے بادشاہ محرم ہیں، جنہوں نے ہندوستان پر حملے کیے یہ لٹیرے ہیں، صرف ابو بکر عمر کا اسلام ان کا جو جہاد تھا وہ اسلامی ہے، باقی جتنے بھی صحابہ نے جہاد کیا ہے یا اسلامی کنٹری میں جہاد ہوا ہے، اسحاق جعلوی کہتا ہے وہ سارے کے سارے لٹیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے عقائد والے بندے سے، ایسے گمراہ، اور اب میں کیا لفظ بولوں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کہتا ہے یہ لٹیرے ہیں سارے جنہوں نے شیخین کے بعد جو ہے وہ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تیسری بات، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں ایک جگہ پر یہ تاثرات لکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ اور ابن تیمیہ نے بہت جھوٹ بولا۔ اب یہ جو نام نہاد اہل حدیث اسحاق جعلوی، وہ کہتے ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر جھوٹ بولا، جھوٹی روایات اکٹھی کر کے کتابوں میں بھر دی، اور ذرا خوف خدا کا نہ آیا، اور یہ لکھ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش میں ان حوادث، یہ جتنے بھی حادثے پیش آئے ان سے پہلے فوت ہو چکا ہوتا، یہ جتنے بھی حادثات پیش آئے ہیں یہ میں ان سے پہلے فوت ہو جاتا تو یہ بہتر تھا۔ اب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی اور شاہ ولی اللہ یہ اسحاق جعلوی کے ہاں جھوٹے تھے، کذاب تھے۔ اگر بھائی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی اور شاہ ولی اللہ جھوٹے تھے تو اللہ کی قسم ہے اسحاق جعلوی جیسا پوری دنیا پہ کذاب بندہ کوئی نہیں، کوئی لعنتی بندہ نہیں ہے۔ یہ ایسے میرے منہ سے سخت جملے نکلوانے پر ان لوگوں نے مجبور کیا ہے۔ واللہ العظیم آج ہمارے اہل حدیث گھرانوں کے اندر اسحاق جعلوی کی ناسبیت جو ہے، رافضیت جو ہے، وہ ہمارے گھروں میں عام ہو چکی ہے، اور اس دل کے اندر ایک درد ہے کہ ہم کب وہ والے اہل حدیث بنیں گے، وہ والے اہل الحدیث اہل السنہ بنیں گے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ایمان یافتہ ہونے کی دلیل دے کہ بھائی یہ اہل ایمان ہے، یہی لوگ جو ہیں وہ اصل وارثین ہیں دین کے۔ آج ہم نے کیا کیا ہے، ادھر ادھر کے جو نامور اور نام نہاد محقق ہیں، ہم نے ان کو سن کر یہ بات اپنے سر پر سوار کر لی کہ بھائی یہ جو ہمارے مولوی ہیں نا، ہمارے جو عالم ہیں، یہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے دنیا جو ہے وہ چاند پر پہنچ چکی ہے اور ان کے یہ مسئلے مسائل نہیں حل ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ آگے کہتے ہیں رافضی حضرات کلمے میں تیسری شہادت کے قائل ہیں، اس میں اضافے میں کیا حرج ہے؟ بھائی کلمہ جو اہل بیت نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یا آج کل جو کسی کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ جو اہل تشیع ہیں ان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب اسحاق جعلوی کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ او بھائی اگر کوئی حرج نہیں ہے تو اس کے فین فالوئنگ جو ہے وہ اپنا یہ کلمہ بنا لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو آپ یہ والا کلمہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ میں آپ سے جو اس کے فین فالوئنگ ہیں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ بھی یہ والا کلمہ پڑھیں گے یا اسحاق جعلوی سے آپ بھی برات کا اعلان کریں گے؟ جیسے آپ کے بڑے بڑے علماء نے، شیخ الحدیث نے یہ بات کہی ہے کہ اسحاق جعلوی اہل حدیث نہیں بلکہ رافضی تھا، نیم رافضی اہل تشیع میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اگر اہل سنت نے اضافہ کر لیا ہے تو تیسری شہادت کے اضافہ میں کیا حرج ہے؟ اگر اہل سنت نے اضافہ کر لیا ہے تو تیسری جو شہادت کے اضافہ میں کیا حرج ہے؟ بھائی کہاں پہ ہم نے اضافہ کیا؟
جہاں پر اضافہ کیا ہے وہ چیز آپ نکال کر دکھا دیں، اللہ کی توفیق و رحمت سے جو ہے وہ ہم وہاں پر بری جمع ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی آئے تو صحیح یار بات کرنے کے لیے، کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حق سچ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایران کے مذہبی قائد علامہ خمینی کی موت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، علامہ خمینی جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق زبان درازی کیا کرتا تھا، ان کے اہل ایمان ہونے پر شک کیا کرتا تھا، اس کے متعلق اسحاق جعلوی کیا کہتا ہے؟ ذرا کان کی کھڑکیاں کھول کر یہ بات اپنے قائد کی سن لیں۔ وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کا انتظار کیا، پھر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ میرے اس فرزند نے ایران میں اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علامہ خمینی کے آنے کا انتظار کیا، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور پھر کہا کہ اس نے ایران کے اندر جو ہے وہ اسلام کو زندہ کیا، اور ساتھ ہی اسے امام خمینی کے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ بھائی اب علامہ خمینی جیسا، اب میں یہاں پر زبان اگر کھول لوں تو ہو سکتا ہے کوئی گرفت ہو جائے سوشل میڈیا کی طرف سے، یا یہ جو سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی ہے وہاں پر کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو علامہ خمینی کی اگر آپ تحقیق جاننا چاہتے ہیں کہ علامہ خمینی کیا چیز تھا جس کے جنازے کو اٹھایا گیا، تو 2 دفعہ علامہ خمینی کا جنازہ زمین کے اوپر گرا، 2 دفعہ۔ علامہ خمینی ایران کے اندر رہنے والا 2 دفعہ جب یہ فوت ہوا تو اس کا جنازہ نیچے گرا ہے۔ کیوں گرا ہے آپ تحقیق کریں، اللہ کی توفیق و رحمت سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جن کا اسحاق جعلوی نے دفاع کیا ہے وہ شیعہ رافضی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کے متعلق زبان درازی کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو شرور ہیں ان سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ آگے چھٹی چیز، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسے حلقہ، اب اللہ کی قسم میری زبان پر وہ الفاظ اللہ تعالیٰ پکڑ سے محفوظ فرمائے، کہتا ہے جیسے حلقہ کتا ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کہتا ہے جیسے وہ حلقہ کتا ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے تمہارا اسحاق جعلوی جس کا تم دن رات دفاع کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو تم نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ اسحاق جعلوی گمراہ تھا۔ یہ اللہ کی توفیق سے میں آگے جا کر آپ کو ان علماء کا نام بتلانے والا ہوں جنہوں نے کہا کہ اسحاق جعلوی گمراہ تھا، اسحاق جعلوی گمراہ تھا۔ اور پہلے آپ نے 19 علماء کے نام سنے جنہوں نے کہا کہ اسحاق جعلوی اہل حدیث نہیں بلکہ نیم رافضی تھا۔ اب یہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو اسحاق جعلوی کی بات تھی وہ آپ نے سن لی، اور آپ لیے پھرتے اس کی توحید کو، اس نے بڑی توحید بیان کی۔ وہ بھائی توحید کو کیا کرنا ہے؟ جیسا کہ وہ ایک امام گزرے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، انہوں نے کہا جی وہ کافر ہے۔ انہوں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر انبیاء کو نہیں مانتا، فرمایا کافر ہے۔ اس نے کہا جو صحابہ کو نہیں مانتا، فرمایا ہوا زندیق، وہ بدترین کافر ہے۔ کہا یہ کیا؟ اللہ کا انکار کرنے والا کافر، انبیاء کا انکار کرنے والا کافر، اور جو صحابہ کا انکار کرے وہ روئے زمین کا بدترین کافر۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ بھی حق ہے، انبیاء بھی حق ہے، اس حق کو پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کی عدالت محفوظ نہیں تو اللہ کی توحید بھی، اللہ کی ذات بھی محفوظ نہیں، انبیاء علیہ السلام کی ذات بھی محفوظ نہیں۔ تو جس کے ہاں صحابہ کرام محفوظ نہیں، ہم اس کی توحید کو کیا کریں بھائی؟ آگے چلتے ہیں کہ آگے جا کر تمہارے اسحاق جعلوی نے کیا گل کھلائے ہیں، ذرا سنتے جانا اور شرماتے جانا۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم ہے، آپ کو آر دلانا مقصود نہیں بلکہ آپ کے دل سے اس اسحاق جعلوی لعین کی محبت خرچ کر نکالنا میرا مقصد ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ الرحمن کی مدد سے میں اس مشن میں ضرور کامیاب ہوں گا کہ آپ کے دل سے میں اسحاق جعلوی کی یہ جو محبت ہے اس کو باہر نکال کر پھینک دوں۔ آگے کیا کہتا ہے؟
آگے کہتے ہیں خلافت معاویہ پر تبصرہ کرتے ہوئے، خلافت معاویہ اس کے اوپر اسحاق جہلوی نے تبصرہ کیا ہے، کہتا ہے حضرت معاویہ کی حکومت دین کے لیے نہیں تھی بلکہ دنیا داری کے لیے تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو حکومت تھی وہ دین داری کے لیے نہیں تھی بلکہ دنیا داری کے لیے تھی، دین داری کے لیے نہیں، دنیا داری کے لیے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اللہ کے ولی تھے کہ اگر ہم ان کی فتوحات، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں امام مہدی لگتے ہیں، امام مہدی لگتے ہیں کہ جن کے بعد اور کوئی بندہ نیک آنا ہی نہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے ہیں اسحاق جہلوی کہ حضرت امیر معاویہ کی جو حکومت تھی، ان کی جو خلافت تھی، وہ دین داری کے لیے نہیں بلکہ دنیا داری کے لیے تھی۔ تو آپ اپنے اس اسحاق جہلوی کو لیے پھرتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ہے وہ زبان درازی کرتا تھا، اور آپ نے پیچھے ویڈیو کلپ میں بھی سن لیا کہ اسحاق جہلوی نے کیا کہا ہے، اور اب وہ لکھنے پر جو اب آیا ہے تو اس نے کیا کیا باتیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لکھی، آپ یہ سنتے جائیں اور شرماتے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق و رحمت سے آپ احباب کے سامنے میں آج اسحاق جہلوی کی اصلیت جو ہے وہ واضح کرنے آیا ہوں اور کر کے چھوڑوں گا۔ اگر آپ کو یہ کاغذ چاہیے تو آپ ڈسکرپشن میں لنک اس کے اوپر کلک کریں، انشاءاللہ الرحمن یہ تینوں پیج جو ہیں وہ کھل کر روزے روشن کی طرح آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آگے کہتا ہے، اسی طرح کہتا ہے اسحاق جہلوی، مسقط امان والے کہتے ہیں، مسقط امان والے کہتے ہیں عثمان نے دین چھوڑ دیا، غالی ہو گیا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام چھوڑ دیا تھا، وہ غالی ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی کہہ دیا تھا کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تو عثمان جنتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں شامل ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اوپر ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اسحاق جہلوی کہتا ہے کہ غالی ہو چکے تھے۔ کیا ہو چکے تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالی ہو چکے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کی تاریخ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم معاویہ کو مسلمان ہی نہیں مانتے، یہ صحیح نمونہ ہے، یہ صحیح نمونہ ہے۔ ہم امیر معاویہ کو، یہ امان والے کہتے ہیں ہم حضرت امیر معاویہ کو مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے، اور حضرت عثمان جو تھے وہ غالی ہو چکے تھے، اور آپ کے اسحاق جہلوی کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، یہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ یمان والے، امان والے، یہ مسقط والے ٹھیک کہتے تھے کہ حضرت عثمان جو تھے وہ غالی ہو چکے تھے اور حضرت امیر معاویہ مومن ہی نہیں تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آگے کیا کہتے ہیں؟ قاتلین عثمان کے بارے میں اسحاق جہلوی کہتا ہے، اسحاق جہلوی قاتلین عثمان، جو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین میں ملوث تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کے اوپر اپنی لعنتوں کا، بے شمار لعنتوں کا شمار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درجات جو ہیں ان کو بلند فرمائے۔ کہتے ہیں وہ صاحب کرامات والے تھے، وہ صاحب جو ہیں کرامات دلی تھے، اور ان کے لیے آسمانوں سے گرم پانی نازل ہوتا تھا، اور انصار صحابہ تھے، اور انہیں حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں اور سبکدوش کرنے والوں کا موقف پر مبنی تھا۔ مزید یہ کہ حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کرنے والے اور جنازہ پڑھنے سے روکنے والے سب صحابہ کرام تو تھے۔ بھائی ایک صحابی آپ نے ثابت کرنا ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں شامل تھا، صرف ایک صحابی دینا ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں شامل تھا، صرف ایک صحابی۔ آپ کا اسحاق جہلوی کہتا ہے وہ جو حضرت عثمان کو قتل کرنے والے تھے، شہید کرنے والے، وہ صحابہ ہی تھے، صرف ایک صحابی آپ نے ثابت کرنا ہے جو قاتلین عثمان میں شامل تھے۔
آگے کہتا ہے شہادت عثمان کے بارے میں کہتا ہے وہ شہادت جس پر صحابہ ناراض ہوئے وہ شہادت ہے۔ او بھائی صحابہ کیسے ناراض ہوئے؟ صحابہ نے تو ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ اب یہ کہتا ہے جی صحابہ کرام تو ناراض تھے، وہ شہادت کیسی ہوئی؟ بھائی ایک صحابی کا نام صحیح سند سے آپ نے پیش کرنا ہے جو صحابہ خوش تھے یا جن صحابہ نے حضرت عثمان کے قاتلین میں شامل تھے، آپ نے ایک نام پیش کرنا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اگر آپ نام نہیں پیش کر سکتے، ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے دل سے اسحاق جعلوی کی محبت کو نکال دیں۔ یہ بندہ ریم رافضی شیعہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کا یہ مستحق ہے۔ میں نہیں کہتا یہ جہنم میں جائے، یہ جنت میں جائے، اللہ اس کی قبر کو جہنم سے بھر دے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جس لائق ہے اللہ تعالیٰ اسی لائق جو ہے اس کے ساتھ سلوک سے پیش آئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پیش آئے جس کے یہ مستحق ہے۔ جو اس نے دنیا کے اندر رہ کر گل کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس بندے کو جو ہے وہ قبر کے اندر سزا جزا دے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر کہتا ہے شہادت عثمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح پیش گوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح پیشین گوئی، اے عثمان اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، اے عثمان تجھے اللہ ایک قمیض پہنائے گا، یہ حدیث ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے شہادت کے بعد یہ روایت سنائی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ روایت اس وقت کیوں نہ سنائی؟ تو کہنے لگے میں بھول گئی تھی بقول مولوی اسحاق جعلوی کے۔ اسحاق جعلوی کہتا ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے تو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے لوگوں کو یہ روایت سنائی کہ اے عثمان اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ عائشہ آپ نے حضرت عثمان کی موجودگی میں یہ روایت کیوں نہ پیش کی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ روایت بھول گئی تھی، یہ اسحاق جعلوی کے بقول ہے۔ اب یہ سب راویوں کی بناوٹی باتیں ہیں۔ کیا کہتا ہے اسحاق جعلوی؟ یہ راویوں کی بناوٹی باتیں ہیں، یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا اسحاق جعلوی کے ہاں یہ ثابت نہیں ہے۔ وہ ایک اس کے ہاں اسحاق جعلوی کے ہاں عام سی بات ہے، بنائی ہوئی بات ہے، بناوٹی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے روحانی اور جسمانی جو رفقا ہیں اللہ ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جتنے بھی غلط گمراہ عقائد نظریات ہیں اللہ دن رات ان لوگوں کو سامنے لے کے آئے جو باہر نکال کر پھینکنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دن رات جب بھی اللہ نے چاہا ہم کام کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کام کو جو ہے وہ دن رات لیتا رہے تاکہ اس کے جتنے بھی جو فین فالوئنگ ہیں، اس کے جتنے بھی یہ اس کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کے بھی جو 14 طبق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت سے ہم جو ہے وہ آپ احباب کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بناوٹی باتیں ہیں، ان میں سے کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے۔ کہتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں غلو نہیں کرتے، اور نہ ہی میں کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ جو ان سے بغض رکھے ان کا ذکر برائی سے نہ کریں، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم ان کا ذکر بہتر طور پر اور ہی اچھے الفاظ کے ساتھ کریں۔ ان کی محبت دین، ایمان اور احسان ہے، جب گمان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی ہے۔ اب ان آیات اور احادیث کی روح سے اہل السنہ کے عقیدہ کے مطابق درج ذیل جو نظریات کا حامل یہ بدعتی، انہوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے بدعتی۔ کن علماء نے؟ میں نام سناتا ہوں اللہ کی توفیق و رحمت سے۔ کہتے ہیں
کہ اس بدتی، کون بدتی؟ اسحاق جعلوی بدتی شخص۔ بدعت کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری میں لکھا ہے کہ بدتی کی نہ کوئی نفلی نماز قبول ہے نہ کوئی فرضی نماز قبول ہے۔ اب اس بدتی کے متعلق آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو نظریات کا حامل شخص بدتی، روافض کا ہم نوا اور اہل سنت کے عقائد صحیحہ سے منحرف ہے، اہل سنہ کے جو اہل سنہ کے صحیح عقائد ہیں اس سے اسحاق جعلوی ہٹا ہوا تھا، منحرف تھا، انکار کرنے والا تھا۔ کون؟ تمہارا اسحاق جعلوی، جن کا تم دن رات دفاع کرتے ہو کہ بھائی فوت ہو چکا ہے، اب تمہیں کس نے حق دیا اس کے بارے میں باتیں کرنا۔ تو بھائی میرے، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، صحابہ کرام جا چکے ہیں، تو ان کے بارے میں اسحاق جعلوی یہ باتیں کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو داود کے اندر امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث نقل کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی ایک مد جو یا آدھی ہاتھ کی مد کی جو اللہ کے راستے میں وقف کرے، خرچ کرے، تم اس کے مقابلہ میں سونے کا پہاڑ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو تم میرے اس صحابی کی ایک مد جو اس نے اللہ کے راستے میں وقف کی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اسحاق جعلوی صحابہ کے بارے میں کیسی باتیں کرتا رہا، یہ تو آپ نے تحقیق کی نہیں۔ تو ڈسکرپشن میں آپ ان کاغذات کا لنک لیں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے اللہ کی توفیق و رحمت سے۔ آگے کہتے ہیں اور یہ غیر سبیل المومنین کا پیروکار ہے اسحاق جعلوی، غیر سبیل المومنین یعنی کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنے والا ہے جو اہل ایمان کا راستہ نہیں تھا، بدعتیوں کا، گمراہوں کا راستہ تھا، جن کے اوپر یہ اسحاق جعلوی چلنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسے شخص کی جو ہے وہ محبت سے بھی محروم فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں ایسے شخص کو اہل حدیث سمجھنا، کہنا، لکھنا، اسے امام خطیب مقرر کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ حب صحابہ کا تقاضا ہے کہ ایسے شخص سے برات کا اظہار کیا جائے، ایسے شخص سے برات کا اظہار کیا جائے۔ اللہ کی توفیق و رحمت سے میں دونوں ہاتھ اٹھا کر علل اعلان آپ احباب کے سامنے اسحاق جعلوی سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ میرا اسحاق جعلوی سے شروع دن سے ہی کوئی تعلق نہیں، آج تک نہیں تھا، اور آج سے لے کے مرنے والے دن تک کوئی تعلق نہیں اسحاق جعلوی سے، اور اس دن تک تعلق نہیں جس دن اللہ تعالیٰ قبر سے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جن جن کے دلوں میں اسحاق جعلوی کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اسحاق جعلوی کی محبت ایسے نکال دے جیسے یہ لعین شخص دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اس لعین نے، اس بدبخت نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کے متعلق جو باتیں کہیں وہ آپ نے سنی، اور علماء اہل الحدیث نے اس کو اہل سنہ کے صحیح عقائد جو ہیں ان سے منحرف لکھا، اور پھر کہا یہ بدعتی روافض کا ہم نوا ہے، اس کو امام خطیب مقرر کرنا، اس کو اہل حدیث لکھنا، اس کو اہل حدیث کہنا، اس کو کچھ بھی سمجھنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ بلکہ حب صحابہ کا یہ تقاضا ہے کہ ایسے شخص کے سے برات کا اعلان کرنا چاہیے۔ تو آپ نے ان علماء کا نام سنا جو میں نے آپ احباب کے سامنے نام ذکر کیے تھے، ان کے بعد دیگر علماء جو اس حق میں ہی نہیں تھے کہ اس بندے کو اہل حدیث سمجھا جائے، امام خطیب مقرر کیا جائے، تو ان ناموں میں آپ نے کبار علماء کے نام سنے۔ تو اب میں یہاں پر مزید چند نام ہیں ان کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا جاتا ہوں۔ مولانا ثناء اللہ ضیاء حفظہ اللہ تعالی اور مولانا محمد نواز چیمہ حفظہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو اہل حدیث کہنا، اہل حدیث لکھنا، اہل حدیث امام مسجد مقرر کرنا، اس کے ساتھ محبت کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں۔ آگے بھی علماء کے نام سنیے گا،
مولانا عبد الرحمن آزاد حافظہ اللہ تعالی، یہ خطیب ہیں جامع مسجد اہل حدیث امیر کوٹ کے اندر، اور آگے حافظ محمد اکبر جاوید حافظہ اللہ تعالی، یہ منصور آباد کے خطیب ہیں، اور اسی طرح پاکستان کی نامور شخصیت خطیب عرب و عجم فضیلت الشیخ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تعالی، ان کے بھی دستخط ہیں۔ یہ اس وقت کے دستخط ہیں جب یہ جامع مسجد مومن آباد مسجد کے اندر خطیب تھے۔ کہتے ہیں کہ ایسے بندے کے ساتھ محبت کرنا، ایسے بندے کو اہل حدیث کہنا، ایسے بندے کو اہل حدیث سمجھنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد مولانا سعید احمد چنیوٹی حافظہ اللہ، مولانا مقبول احمد ابو الارباز حافظہ اللہ، اور اسی طرح جامعہ سلفیہ کا جو دارالافتاء ہے وہاں سے بھی سٹیمپ لگی، اور اسی طرح کلیہ دارالقرآن والحدیث وہاں کے علماء شیخ الحدیث نے بھی مہر لگائی۔ اسی طرح جو دارالافتاء ہے جامعہ تعلیمات اسلامیہ کا، وہاں سے بھی فتویٰ جاری ہوا، وہاں سے بھی سٹیمپ لگی کہ یہ بندہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ نیم رافضی بدعتیوں کا ہم نوا ہے۔ اسی طرح علوم اثریہ جہاں پر مولانا ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ تعالی ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کہا، اسی طرح مرکز دعوت السلفیہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ بندہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ رافضی اور شیعہ لوگوں کا ہم نوا ہے۔ آگے یہ تو تھی ان علماء کی باتیں، تو یہاں پر میں ایک چھوٹا سا نوٹ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ استثناء میں مولوی محمد اسحاق کے اقتباسات کے بارے میں براہ راست ان سے ایک مجلس میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے دو کے سوا باقی تمام کی تصدیق کی کہ یہی میرا موقف ہے۔ دو موقفوں کے سوا باقی تمام موقف کے اوپر انہوں نے کہا کہ میرا یہی موقف ہے، اس پر انہوں نے دستخط بھی کیے۔ جن دو باتوں پر انہوں نے وضاحت لکھی ان میں سے ایک اقتباس نمبر 2 سننا چاہتے ہیں اقتباس نمبر 2 کیا ہے؟ تو آئیے اقتباس نمبر 2 پر لکھا ہے، جہاد کے بارے میں میرا نظریہ ہے شیخین ابو بکر عمر کے بعد جو بھی جہاد ہوا وہ اسلام کا جہاد نہیں ہے، یعنی کہ حضرت امیر معاویہ نے، حضرت عثمان نے جو جہاد کیا وہ اسحاق جالوی کے ہاں اسلام کا جہاد نہیں ہے، اسلام کا جہاد نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ شیخین کے دور کے بعد جو جہاد ہوا وہ اسلام کا جہاد نہیں۔ انہوں نے کہا شیخین نہیں، خلفائے راشدین کے بعد کوئی جہاد اسلامی نہیں، خلفائے راشدین کے بعد کوئی بھی جہاد اسلام کا جہاد نہیں۔ جبکہ سٹیز میں شیخین کے بارے میں وہی موقف بیان ہوا۔ دوسری بات نمبر 6 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو انہوں نے لفظ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کلب کتے کا لفظ بولا، کس نے؟ تمہارے اسحاق جالوی نے۔ وہ کہتا ہے تو یہاں پر اس نے معذرت کی، باقی تمام باتوں کی تائید کی جس کی اصل ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ علماء کہتے ہیں، شیوخ الحدیث کہتے ہیں کہ ان دو باتوں سے اس نے جو ہے وہ رجوع کر لیا تھا۔ کہتا ہے کہ شیخین کے بعد اور خلفائے راشدین کے بعد جو جہاد ہوا، وہ کہتا ہے پہلے تو اس کا موقف تھا کہ شیخین کے بعد کوئی جہاد اسلامی جہاد نہیں، تو پھر اس نے رجوع کیا کہ خلفائے راشدین کے بعد جو جہاد ہوا وہ اسلامی جہاد نہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو انہوں نے یہ پلیت لفظ بولا تھا اس کے متعلق بھی انہوں نے رجوع کیا۔ باقی جتنے بھی اس کے عقائد تھے وہ انہی عقائد پر فوت ہوا ہے، اور یہ جتنے بھی میں نے آپ احباب کے سامنے علماء اور شیوخ الحدیث کے نام لیے، یہ کہتے ہیں کہ ان کی اصل ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کے دل میں اس مرتد بے ایمان لعین کی محبت ہے تو میں دعا کرتا ہوں
اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کو اسی کے ساتھ قبر سے اٹھائے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کی اتنی محبت بھر دے، اتنی محبت بھر دے کہ آپ کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں، اسی کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ حشر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی کمی پیشی رہ گئی اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے۔ اس ویڈیو میں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، دل آزاری کرنا میرا مقصد نہیں تھا، بلکہ آپ احباب کے سامنے علماء اہل الحدیث کا وہ پیغام پہنچانا مقصد تھا جن سے آج ہمارے کئی بھائی جو ہیں وہ بھول چکے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کے عقائد و نظریات کیا تھے۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے اوپر ہمیں زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت نصیب فرمائے اور انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔